بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل احترام سامعین گرامی، ماہ مبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، بلکہ وہ ختم ہونے کے قریب ہے، الوداع کہنے ہی والا ہے، آخر عشرہ چل رہا ہے، آگ سے خلاصی کا یہ جو عشرہ ہے۔ اس مہینے میں جو آخر عشرہ ہوتا ہے اس کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، طاق راتیں کا مطلب 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان کو طاق راتیں کہا جاتا ہے۔ ان طاق راتوں میں شب قدر کا زیادہ امکان ہوتا ہے، پاسبل زیادہ ہے کہ شب قدر ان طاق راتوں میں ہو۔ اب یہ جو آخر کے ایام چل رہے ہیں اور بالکل جلدی سے یہ گزر جانے والے لمحات ہیں، کب رمضان ہمیں ودا کہہ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کی ان طاق راتوں کو اور آخر عشرے کو خاص طور سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وصول کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب طاق راتوں میں رمضان کی الحمدللہ ہم بہت سی عبادتیں کرتے ہیں۔ آج خاص طور سے میں صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں، مزید اور ویڈیوز بھی آئیں گے انشاءاللہ، صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں طریقہ اس کا کیا ہے، کیسے نیت کرتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ صحیح کیا ہے، انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک نفل نماز ہے۔ نفل کا مطلب یہ کہ ایکسٹرا نماز ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ نیت کر لیں، مرد ہے یا عورت ہے جو بھی ہے، اس کو تنہا پڑھنا ہے، جماعت سے نہیں پڑھنا ہے۔ نیت کر لیں، نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں، دل میں سوچ لیں۔ آپ نیت کے بارے میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بات بتا دی ہے، دل میں کسی کام کے ارادہ کر لینے کو، عزم کر لینے کو نیت کہتے ہیں۔ آپ نے کسی کام کا سوچ لیا، آپ دل میں سوچ لیں کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کر رہا ہوں یا نیت کر رہی ہوں، دل میں سوچ لیں۔ مکروہ وقت نہ ہو، اس کا دھیان رکھیں۔ حالانکہ رات میں آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو مکروہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ رات میں زوال کا وقت نہیں ہوتا، دن میں ہوتا ہے زوال کا وقت، اس وقت تو کوئی عبادت یعنی نماز سجدہ وغیرہ مکروہ ہے، لیکن رات میں تہجد کا وقت نہیں ہوتا۔ رات میں 12 بجے 12:30 بجے بھی آپ یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح کی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، نیت کر لیا آپ نے۔ نیت کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، جیسے عام طور پر ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیں۔ نیت باندھ لیں گے، جیسے نیت باندھنا جو سنت ہے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، آپ نے ثنا پڑھ لی۔ ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں 15 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیکھو اسکرین پر میں بتا رہا ہوں آپ کو، صاف صاف پڑھیں پورے حروف کی ادائیگی کے ساتھ۔ کسی بھی عمل کو کرتے وقت اس کے جو کلمات بتائے جاتے ہیں نا، اس کو صحیح پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیسے بھی پڑھ دیتے ہیں جلدی جلدی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے۔ ساتھ میں جو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے، لیکن کوئی پڑھ بھی لے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، اس لیے اتنا ہی پڑھیں جتنا میں نے بتایا، جتنا اسکرین پر آپ نے دیکھا۔ یہ آپ کو ثنا پڑھنے کے بعد الحمدللہ یعنی جو اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ ہے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، ساتھ میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ میں سورت ملا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل جب تلاوت ہو گئی، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی قیام کی حالت میں کل یہ ہو جائیں گے 25 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، رکوع کی تسبیح آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ یہ پڑھ لو 10 مرتبہ، سمپل ہے، بالکل آسان۔ رکوع سے کھڑے ہوئے، جس کو قومہ کہا جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر 10 بار پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے ٹوٹل 45، ٹھیک ہے، یہ قومے میں 10۔ اس کے بعد آپ جاؤ سجدے میں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیح پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنا اللہ توفیق دے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہو گئے 55، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں سجدوں میں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، 10 مرتبہ اس وقت پڑھو، یہ ہو گئے 65۔ اور اس کے بعد جو سجدہ ہوگا پہلی رکعت کا لاسٹ سجدہ، دوسرا سجدہ جس کو کہیں گے، اس میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ہو گئے کل 75، ایک رکعت میں 75 بار۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی، کھڑے ہو گئے آپ۔ اب پھر تلاوت شروع کرنے سے پہلے، کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ میں سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ۔ باقی وہی سرکولیشن چلے گا ہر رکعت کے اندر۔ آپ کو اتحیات میں جب بیٹھیں گے تب یہ نہیں پڑھنا ہے، اتحیات میں ضرورت ہی نہیں، 75 مرتبہ دوسرے سجدے میں ہو ہی جا رہا ہے۔ اس طرح چاروں رکعتیں، تیسرے رکعت میں پھر آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے، پھر وہی سرکولیشن، پہلے تسبیح، پھر تلاوت، پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ۔ اس طرح چاروں رکعتوں میں ہمیں 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 سے 20 منٹ لگیں گے، آسان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اہتمام سے یہ سکھائی تھی، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب کے سامنے کیے ہوئے، چپکے سے کیے ہوئے، نئے پرانے، ہر قسم کے گناہوں کا اس میں کفارہ ہے۔ اس لیے دھیان رکھیں، اس نماز کا خاص ہمیں
ان متبرک راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک دو مسئلے اور ذکر کر دوں کہ اگر کسی رکن میں ہم بھول گئے، 10 مرتبہ یا 15 مرتبہ پڑھنا تھا ہمیں اور نہیں پڑھ پائے، تو اگلے رکن میں اس کو پڑھ لیں۔ مان لو ہم پہلے سجدے میں بھول گئے اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو اس وقت 20 مرتبہ پڑھ لو، دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھنا بھول گئے تو اگلے سجدے میں آپ 20 مرتبہ پڑھ لو، تاکہ وہ ایک رکعت میں 75 پورے ہو جاویں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور اس طرح بھولنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، یہ بھی دھیان رکھیں، یہ مسئلہ ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کسی وجہ سے ایک دو آگے پیچھے ہو جاوے، گننے میں مسٹیک ہو جاوے، کم زیادہ ہو جاوے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اہتمام سے لیکن گنیں، زبان سے نہ گنیں، انگلی کے اشارے سے وہیں کے وہیں اشارے سے ہلکے ہلکے گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات یہ بھی ہوگی۔ کسی وجہ سے اگر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی، ہم نے قاعدہ اولیٰ چھوڑ دیا تھا مثلا، یا کوئی غلطی ہو گئی اور آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑا، تو سجدہ سہو کے جو 2 سجدے ہم کریں گے تو اس میں، یا دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھیں گے، اس میں ہمیں یہ تسبیح نہیں پڑھنا ہے، ورنہ تو پھر ایکسٹرا ہو جائے گا نا، وہ 300 سے زیادہ تسبیح ہو جائے گی۔ تو یہ ہے بالکل سمپل سا طریقہ صلاۃ التسبیح کا جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ گھر میں عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، یا کم سے کم سال میں، مہینے میں، ہفتے میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ بڑی فضیلت والی، بڑی زبردست ایک تسبیح ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں آئے اور اللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان کی جتنی عبادتیں ہم کر رہے ہیں جیسی بھی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما لے۔